بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم علامہ اقبال کی معروف نظم خطابہ مجال نور جو جاوید نامہ کی آخری نظم ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ 13 بندوں پر مشتمل یہ نظم بنیادی طور پر جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں نوجوانوں کے کردار سازی کے لیے پروٹوکول کی ایک ضابطۂ عمل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نظم میں علامہ نے وہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں جو تشکیل کردار کے لیے ہماری روایت کے اندر اکابرین بیان کرتے رہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ کا بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیمات کی بنیاد کو قرآن حکیم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر رکھی ہے، لیکن علامہ کا انداز ان تعلیمات کو بیان کرنے کا کلیتاً عملی اور اطلاقی یعنی اپلیکیشن ہے۔ ان تعلیمات کو جس انداز سے ہماری تاریخ میں اور ہماری روایت میں صوفیاء جو مسلم ایتھکس کے حقیقی نمائندہ ہیں، مسلم اخلاقیات کے مجسم نمونہ ہیں، انہوں نے جس طرح سے ان تعلیمات کو اپلائی کر کے دکھایا اپنی زندگی کے اندر، علامہ آج کے دور کے لہجے میں آج کے نوجوان سے وہی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ اس نظم کو پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ سنائی، عطار، رومی، سعدی اور ان بڑی شخصیات کی کسی بیان کو، ان کی کسی نظم کو، ان کی کسی جو تخلیقی پارہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو پڑھ رہے ہیں۔ 8ویں بند سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو بند ہے پہلی نشستوں میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ 8ویں بند سے لے کے 13ویں بند تک علامہ نے راہ راست نوجوانوں سے باتیں کی۔ اس سے پہلے تو علامہ نے ایک پس منظر بیان کے انداز سے باتیں کی، یعنی کہ جو نوجوانوں کے کردار کا زوال ہے، ہمارا جو اجتماعی تنزل ہے اخلاقی لحاظ سے، اس کو بیان کیا ہے، اپنے منصب کو بیان کیا ہے، اپنے کنٹریبیوشن کو بیان کیا ہے، اور جس منہج کو، جس فکری، نظریاتی اور عملی طریقہ کار کو علامہ نے بہتر سمجھا اس دور کے لیے ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے اور ملت اسلامیہ کو شاہراہ عمل پر چلانے کے لیے جس فکری اور عملی ضابطے کو، منہج کو، میتھڈ کو بہتر سمجھا اور اختیار کیا، اس کی وضاحت اس کا تعارف کروایا۔ اس پس منظر کے بعد جب علامہ 8ویں بند پہ آتے ہیں تو براہ راست نوجوان سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے پھر وہ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں جو باتیں اس کے کردار سازی کے لیے ضروری ہیں۔ فرماتے ہیں سخت کتابہ موزیس اہل ہنر خوش طرح درسے کی گیریس نظر۔ فرماتے ہیں کہ تو نے مدرسوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کتابیں پڑھی ہیں اہل ہنر سے، اہل فن سے، اہل علم سے، لیکن ابھی تو نے وہ کتاب نہیں پڑھی جو اہل ہنر نہیں پڑھا سکتے بلکہ وہ کتاب اہل نظر پڑھاتے ہیں۔ ان ساری کتابوں کے پڑھنے کے باوجود بھی ان ساری کتابوں سے حاصل ہونے والے علم سے وہ تھوڑے سا سبق، وہ تھوڑے سے حروف اور الفاظ اور وہ تھوڑا سا ما اصل زیادہ امپورٹنٹ ہے جو تو اہل نظر سے حاصل کرتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ اہل ہنر کی تعلیم کا تعلق تیرے بدن کے ساتھ ہے اور اہل نظر کی تعلیم کا تعلق تیرے روح اور تیرے دل کے ساتھ ہے۔ اہل نظر کی تعلیم جو عالم آب و خاک ہے، یہ جو ہماری ظاہری دنیا ہے، یہ جو ہماری عمارات ہیں، ہماری بلڈنگز ہیں، ہمارے شہر ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ان کو سنبھالتی ہے، اور اہل نظر کی تعلیم ان بلڈنگز میں، ان عمارات میں، ان بڑے بڑے ہمارے کلچر کے نمونوں کے اندر رہنے والے انسانوں کو سنبھالتی ہے۔ جب تک انسان نہیں سمجھے گا، جب تک انسان کا اندر اور انفس انسان کا باطن اور من نہیں سمجھے گا، خارج کے اندر، ماحول کے اندر حقیقی حسن کی نمود نہیں ہو سکتی، حقیقی امن کا قیام ممکن نہیں ہو سکتا، حقیقی انسانی اعلیٰ اقدار کو ہم ان پریکٹس نہیں دیکھ سکتے۔ لہٰذا اہل نظر کی تعلیم انسان کے لیے بمنزلہ روح کے ہے اور اہل ہنر کی تعلیم انسان کے لیے بمنزلہ جسم کے ہے، اور جسم بغیر روح کے کیا حیثیت رکھتا ہے اس پہ بات کرنے کی کوئی محض شاید ضرورت نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اہل نظر، اگلے اشعار میں فرماتے ہیں کہ اہل نظر اپنی تعلیم منتقل کرتے ہیں مخاطبین سے، اپنی شراب اپنے پیمانوں میں دیتے ہیں، لیکن اس شراب سے ہر کوئی اپنے ذوق کے مطابق حصہ لیتا ہے، اپنے ذوق کے مطابق کیف آور ہوتا ہے، کیف یاب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اہل نظر کی تعلیم ایسے ہے جس طرح کہ اس باد صبا کا جھونکا، کہ جب باد صبا کا جھونکا آتا ہے تو اس کا اثر ہر ایک پہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کیسے از دم باد سحر میرے چراغ لالا زاں باد سحر میں نئے در ایاؤ۔ فرماتے ہیں کہ جب باد سحر چلتی ہے چراغ اس سے بجھ جاتا ہے، لیکن وہی باد سحر جب کلی پہ آتی ہے تو وہ کھل کے پھول بن جاتا ہے، اس کے اندر شگفتگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اہل نظر کی تعلیم کی حیثیت باد سحر کی سی ہے، وہ دل جس کے اندر اس تعلیم سے روشنی پانے کی طلب ہو وہ کلی سے کھل کے پھول بن جاتا ہے، اور پھر معاشرہ اس پھول کی خوشبو سے
معطل ہونے لگتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ اس تک پہنچنا کیسے ہے؟ کم کھولو کم خواب کم گفتار باش گرد خود گردندہ کیوں پرکار باش. اس کے لیے تمہیں بدن سے نکلنا ہوگا. کم کھا کم سو اور کم باتیں کر. اب آپ دیکھیں گے جو تینوں چیزیں ان کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے. ان تینوں چیزوں کا تعلق ہمارے باطن سے خارج کی طرف ہے. فرماتے ہیں اس سے نکل اور کیا کر اپنے گرد اس طرح گھوم جس طرح پرکار اپنے مرکز کے گرد گھومتی ہے. یعنی اپنی ذات پہ تھوڑا سا فکر کر, تھوڑا سا اپنے اندر اترنے کی کوشش کر. اور اپنے اندر اس وقت تک نہیں اترا جا سکتا جب تک انسان بدن کے تقاضوں کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے. یہ نہیں کہا کھا ہی نہ کم کھا, یہ نہیں کہا سو ہی کم سو, یہ نہیں کہا بول نہ کم بول. یہ نہیں جب انسان اپنے بدن کے تقاضوں کو ترجیح اولا بنانے کے بجائے ترجیح ثانی میں آتا ہے, اس کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھتا ہے. اس چیز کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو تین الفاظ علامہ نے بیان کیے ہیں یہ کسی فلسفی کے الفاظ نہیں ہیں, کسی مغربی تھنکر کے, یہ ہمارے صوفیاء کے الفاظ ہیں. کوئی بڑا مسٹیک آپ دیکھیں اس کی تعلیم کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بھی اگر آپ نے تعلق باللہ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو یہ تین اوصاف لازماً آپ کے اندر ہونے چاہیے. بولیں تب جب اس کی ضرورت ہو, کھائیں اتنا جتنا آپ کا بدن زندگی گزار سکے, عیاشی کے لیے سوئیں اتنا جتنا آپ کا بدن راحت پا سکے, تعیش کے لیے نہیں. اور اب آپ دیکھیں علی حجویر نے کشف المحجوب میں بڑی پیاری بات کہی کہ اے بولنے والے تو اس وقت بول, تجھے اس وقت بولنا چاہیے جب تیرا چپ رہنا فتنے کا باعث ہو. کتنا بڑا معیار ہے یہ صوفیاء کی تعلیمات دیکھیں. جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ مسلم ایتھکس جو ہے, اسلامی اخلاقیات جو ہے, اس کے مجسم نمونہ یہ صوفیاء ہیں. علی حجویر فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت بولنے کی عادت ہے اور ہمارے بہت بولنے کی عادت ہمارے بہت سے قیمتی اوقات کو تباہ کر بات کرتی ہے. بولو اس وقت بولو جب تمہارے خاموش لہجے سے فتنہ پیدا ہو رہا ہو. اور کتنی بدنصیبی کی بات ہے, ہم بولتے چلے جاتے ہیں ہمارے بولنے سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. گویا سوسائٹی کو سنوارنا ہے تو اس کے لیے یہ منہج ہے, یہ رائے عمل ہے جس کی طرف علامہ اشارہ فرما رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ منکر حق نزد ملا کافر است, منکر خود نزد من کافر کارست. کیوں فرما رہے ہیں کہ اپنے گرد پرکار کی طرح ڈھونڈ. فرماتے ہیں کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے ملا کے نزدیک, عالم ظاہر کے نزدیک وہ کافر ہے. میرے نزدیک ایک اس سے بھی بڑا کافر ہے. یہ وہ شخص ہے جو اپنا انکار کرتا ہے, جو اپنے آپ کو بھول چکا. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں قرآن حکیم کی بنیادی تعلیم دیا وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اللہ کے وجود کی دلیل تلاش کرتے ہو, تم نے اپنے آپ پہ کبھی غور نہیں کیا. یعنی انسان کا وجود خود اللہ کی بہت بڑی دلیل ہے. کائنات, اس لیے صوفیاء نے اس کا انسان کو کائنات اصغر, عالم اصغر کہا ہے کہ پوری دنیا کی اگر آپ پوری کائنات کی مائکرو کاپی دیکھنی ہو تو وہ انسان ہے. دیکھیں تو کائنات کس پہ مشتمل ہے, جمادات ہیں, نباتات ہیں, حیوانات ہیں. آپ انسان کو دیکھیں تو ہماری ہڈیاں جمادات کا مظہر ہیں, ہمارے بال ہمارے ناخن نباتات کے مظہر ہیں. سمندر دریا ہیں, خون کی نہریں اندر جسم کے اندر جاری ساری ہیں. بجلی چمکتی پھٹتی اپنی نگاہ کو دیکھیں. عالم بالا, عالم اسفل, عرش, فرش, کائنات کی کوئی ایسا مظہر نہیں ہے جس کا ریپلیکا اس کے بالمقابل انسان کی ہستی کے اندر اللہ نے پیدا نہ کر دیا. اور اسی لیے بڑھ کے جب انسان ہر چیز سے الگ ہو کے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے اپنے من کا کر کے دیکھتا ہے تو اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے. جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر 20ویں پارے کے شروع میں جس چیز کو بیان کیا گیا, ان سے پوچھو آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا, ان سے پوچھو ان پودوں کو کس نے پیدا کیا, ان سے پوچھو تمہیں کس نے پیدا کیا. سیقولون اللہ, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوگا کہ اللہ نے. یعنی انسان اس نتیجے کو لازمت پہنچتا ہے کہ کوئی ہستی ہے جس کی وجہ سے میری ہستی ہے, ورنہ میری ہستی نیستی ہوتی, کچھ نہیں, نتھنگنیس ہوتی. تو اللہ کہتے ہیں کہ آغاز اپنے آپ سے کرو. بھائی یہ اتنا بڑا آرگومنٹ ہے جو تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو پھر تم ذات حق کا اقرار کرنے کے لیے کسی تکلف کا شکار نہیں ہوگے. پھر لازماً تم اس سیڑھی سے گزر کے, اس میڈیم سے گزر کے اس حقیقت تک پہنچو گے جو حقیقت اس کائنات کی حقیقت اولا ہے اور جس تک پہنچنا انسان کی معراج ہے. اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں کہ انسان حق تعالیٰ کا انکار نہ کرے. اور پھر فرماتے ہیں شیوہ اخلاص را محکم بگیر, پاک شور از خوف سلطان و امیر, قدر در قہر و رضا از کف مدے, قصد در فقر و بنا از کف مدے. کتنی پیاری تعلیم. فرماتے ہیں کہ اخلاص مختار کر, سراپا اخلاص بن جا, اور ایسا سراپا اخلاص بن کہ اللہ کے علاوہ نہ تجھے کسی کا ڈر ہو نہ کسی سے امید ہو, اور عدل ہو, اور چاہے تم پہ خوف کا عالم ہو, چاہے تم پہ لالچ کا عالم ہو,
تمہارے احبا کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو، تمہاری جان کو ہو، کچھ بھی کیسے بھی حالات ہو، عدل کو کبھی نہ چھوڑ، اور قصد میانہ روی کو کبھی نہ چھوڑ، چاہے تو فقر میں ہو یا غنا میں ہو، تیرے حالات اچھے ہوں تیرے حالات برے ہوں، میانہ روی کو اختیار کر. جب تو اب دیکھیں آپ سے القصد نصف الاقتصاد نصف المعیشت، حدیث میں مبارکہ ہے کہ آدھی معیشت اعتدال اور میانہ روی ہے. یعنی جو شخص اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کرتا ہے وہ کبھی بھی معاشی بدحالی کا شکار نہیں ہوتا. تو علامہ فرما رہے ہیں کہ جب تمہارا معاملہ دنیا کے معاملات کے ساتھ ہو تو اس میں عدل اختیار کرو، اور جب تمہارا معاملہ اپنی ذاتی زندگی کا تو اس میں قصد یعنی اس میں بھی اعتدال اختیار کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے تمہاری زندگی بہت سارے مسائل سے بچ جائے گی، اور اس کا امپیکٹ براہ راست تمہاری معاشرتی اور سماجی زندگی پر بھی ہوگا. اب آگے فرماتے ہیں کہ حکم دشوارست قابل مجور جز بقلب ہیش کندیل مجور. حکم دشوارست، تمہیں اللہ رسول کے احکام مشکل لگتے ہیں، تعویل تلاش نہ کر، یعنی رخصت کا راستہ تلاش نہ کر، بہانے تلاش نہ کر، ایکسکیوزز میں مت چاہ، نہیں، اپنی اصلاح. اور چراغ جو احکام الہی پہ عمل کرنے کا جو چراغ ہے وہ چراغ تمہارا دل ہونا چاہیے، حالات نہیں ہونے چاہیے. جب تم حالات میں رجھ کے فیصلہ کرو گے کہ میں اللہ کے اس حکم پہ عمل کروں یا نہ کروں تو تمہارے پاس سینکڑوں دلائل آ جائیں گے، اور ان دلائل کی بنیاد پہ تم احکام الہی کو چھوڑنے لگ جاؤ گے. لیکن جب تم اپنے دل کو معیار بناؤ گے، لیکن دل کو معیار بنانے سے پہلے دل کو دل بنانا ضروری ہے، جس کو علامہ پہلے اشارہ کر چکے ہیں. یعنی انسان پہلے اپنے دل کو معیاری بنا لے پھر دل کو معیار بنائے. ایسا نہیں کہ دل تو دنیا میں الجھا ہوا ہو اور پھر اس کو معیار بنا کے چلے تو ظاہر ہے شیکسپیئر نے کہا نتھنگ ول کم آؤٹ آف نتھنگ، جو اندر ہے وہی باہر آنا ہے. تو جب دل کی اصلاح ہی نہیں ہوئی، ابھی وہ کم ہو، زیادہ کھانے سے، زیادہ سونے سے، زیادہ بولنے سے نہیں نکلا، دنیا کے اندر جو اس کی ایک غیر معمولی انوالومنٹ ہے، اس کی ترجیحات کے اختلاف کا شکار ہے، اس کی زندگی کسی ترجیح کو اختیار ہی نہیں کر پائی تو اس کا دل معیار نہیں ہو سکتا. تو علماء فرماتے ہیں پہلے اپنے آپ کو مرکز بنا، اپنی اصلاح کر، اپنے دل کو اس معیار پہ پہنچا اور پھر اپنے دل سے روشنی لے تو تیرا دل تجھے احکام الہی کو مشکل کے بجائے آسان کر کے بتائے گا، اور تیری ترجیح بدل جائے گی. اور جب تیری ترجیح بدل جائے گی تو پھر تیری زندگی کا نظام جمع بدل جائے گا. اچھا، اس کے بعد پھر علامہ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ حفظ جہاں ذکر و فکر بے حساب، حفظ تنہا ضبط نفس اندر شباب. تو جسم کی بھی حفاظت کر اور جان کی بھی حفاظت کر. جب تو جسم اور جان دونوں کی حفاظت کرے گا تو کامیاب انسان قرار پائے گا. جان کی حفاظت کا بھی ایک طریقہ ہے اور جسم کی حفاظت کا بھی ایک طریقہ ہے. فرماتے ہیں جسم کی حفاظت کس میں ہے؟ جسم کی حفاظت اس میں ہے تو اپنے شباب کی حفاظت کر، اپنے شباب کو ضائع نہ کر، اپنے شباب کو، اپنی جوانی کو پاکیزہ رکھ، اس کو شرم، حیا، عفت معافی کا پیکر بنا. اور جان کی حفاظت کیا ہے؟ اس کو ذکر سے آشنا کر، کیونکہ ذکر جو ہے وہ جان کی غذا ہے. جتنا انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کی قربت میں جاتا ہے، اور جتنا انسان اللہ کی قربت میں جاتا ہے تو اللہ کا عکس، اس کی صفات کا رنگ انسان کی روح کے اندر، انسان کے انفس کے اندر، انسان کی ذات کے اندر پیدا ہونے لگتا ہے. جان کا بھی ارتقا ہونا چاہیے. اس جگہ اللہ نے ایک اور جگہ سے کو یوں کہتے ہیں کہ وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن، وہ فکر کی سرعت میں بجلی سے زیادہ تیز. یعنی ذکر اور فکر مومن کے دو پر ہے. جب یہ دونوں پر فنکشنل ہوتے ہیں تو اس کی پرواز صحیح ہوتی ہے، اور اگر ان میں سے ایک پر بھی ڈیمیج ہوا تو پھر اس کی پرواز ادھوری رہ جاتی ہے، اس کی پرواز ناقص ہوتی ہے. فرما رہے ہیں کہ جان کی حفاظت ذکر اور فکر کے ذریعے سے کر، اور تن کی حفاظت عفت معافی کے ذریعے سے. حیا، آپ سے ارشاد فرمایا گا ہر دین کا، ہر تہذیب کا، ہر کلچر کا کچھ ویلیو سسٹم ہوتا ہے، کچھ اخلاقیات ہوتی ہے. اسلام بڑی سی ہوا ہے. اسلام کی آپ نے فرمایا الخلق الاسلام حیا، جو اسلام کا خلق ہے، اسلام کی اخلاقیات ہے، اسلام کی بنیادی ویلیو ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے. جب حیا کے اندر آ گیا، فرمایا جس کے اندر حیا ہے اس میں ہر خیر ہے، اور جس نے حیا چھوڑ دی پھر جو جی چاہے پھر اس پہ کوئی پابندی نہیں رہ جاتی. تو جس وقت حیا کے اندر انسان پیدا کر لیتا ہے تو انسان بیسوں سینکڑوں جو مورل نقائص ہیں، ایولز ہیں، ان سے نکل جاتا ہے. تو علامہ جانگوئی فرما رہے ہیں کہ بدن کی حفاظت حیا کے اندر ہے، عفت معافی کے اندر ہے. بدن کی بھی حفاظت کرنی ہے، تن کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور جان کی بھی حفاظت کرنی ہے. اسی سے ہماری شخصیت ایک بیلنس پرسنالٹی کے طور پر ڈیولپ ہوتی ہے جو سوسائٹی کا ایک باکمال فرد اور حصہ بن سکتا ہے. تو اب یہ پورا بند جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر علامہ ان چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارا شروع میں طریق رہا ہے کہ ہر بند کا بنیادی تھیم کیا ہے؟
بنیادی تعلیمات کے ہیں. اس کا چند اشعار ایسے ہیں جن کی حیثیت اس بند کے اندر مرکز و محور کی ہوتی ہے. اگر آپ اس پورے بند کو دیکھیں تو اس میں مرکز و محور جو شعر قرار پاتے ہیں وہ یہی ہے کہ کم خورو کم خواب و کم گفتار باش اور گرد خود گردن بچوں پرکار باش. یہ تمہارا راستہ ہونا چاہیے. اپنی ذات کو فوکس کر, اپنی ذات کو بنانے کی کوشش کر, اور اس کے بعد کیا کہ اپنے تن کی حفاظت کر اور اپنے من کی حفاظت کر. حفظ جاں ذکر و فکر بے حساب اور حفظ تنہا ضبط نفس نشاب. یعنی یہ دو اشعار ایسے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پورے پورے بند کے مفہوم کو ہمارے سامنے ایک بیج کی شکل میں رکھتے ہیں, جس کی ایلابوریشن ایک پودے اور ایک گاہ کی صورت میں پورے بند کے اندر ہوتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے. اب علامہ اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں نئے بند کے اندر اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. فرماتے ہیں کہ سر دل صدق کے مقام عقل حلال خلوت و جلوت تماشائے جمال. کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ صدق کے مقال ہے اور رزق حلال ہے. اب آپ دیکھیں انہیں چیزوں کی ایلابوریشن آگے چلتی چلی جا رہی ہے. یہ دو باتیں ایسی ہیں جن کے بغیر ایمان اور دین کے اوپر چلنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. یعنی جو مومن ہے وہ سچ نہ بولے اور وہ حلال نہ کھائے, یعنی یہ دونوں باتیں سچ ہی سے تعلق رکھتی ہیں. سچ بولنے کا تعلق ہمارے جو ہے وہ یہ بھی ایک طرح کا ہمارا بیہیویئر ہے سوسائٹی کے ساتھ انٹیکٹ کرنے کا, اور عقل حلال کھانا یہ بھی ایک بیہیویئر ہے سوسائٹی کے ساتھ انٹیکٹ کرنے کا. پہلے کا تعلق ہمارے جو ہے وہ زبانی کلامی ان معاملات کے ساتھ ہے, اور دوسرے کا تعلق ہمارے عملی اقتصادی اور معاشی معاملات کے ساتھ ہے. دونوں معاملات کے اندر سچائی چاہیے. جب پہلے معاملات میں آپ سچائی اختیار کرتے ہیں, حق پرستی اختیار کرتے ہیں تو وہ صدق بنتا ہے. جب دوسرے معاملے میں آپ حق پرستی اور سچائی اختیار کرتے ہیں تو وہ رزق حلال بنتا ہے. یعنی بندہ مومن کے دو چہرے نہیں ہو سکتے. بندہ مومن کا دوہرا معیار نہیں ہو سکتا. بندہ مومن خدا کے ساتھ کبھی کچھ اور کبھی کچھ نہیں ہو سکتا. اس کی زندگی ٹرانسپیرنسی کی مظہر ہے. جو ہے وہی ہے, جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. اسی ظاہر و باطن کی یکسانیت کو, اسی ظاہر و باطن کی یکتائی اور ہم آہنگی کو آپ صدق کے مقال کہتے ہیں. جب وہ بولتا ہے سوشلی انٹیکٹ کرتا ہے. رزق حلال کہتے ہیں جب وہ اپنی معاشی سماجی اور پروفیشنل ایکٹیویٹیز کو انجام دیتا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ جب یہ چیز چلی گئی زندگی سے, دوہرا پن آ جائے, اس کو آپ منافق کے علاوہ کیا کہیں گے؟ ایک ہی شخصیت کے اندر ایمان اور نفاق جمع نہیں ہو سکتا. علامہ یہاں یہ فرما رہے ہیں, جیسے پہلے آپ دیکھیں پہلے بار میں جو علامہ نے کہا تھا دشوارست تعبیر مجھے, تمہیں مشکل لگتا ہے اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم؟ نہیں, اس کی تعبیر نہیں کرنی, اس کی ایسی تعبیر تشریح کرنی کہ تمہیں رخصت کا راستہ مل جائے. نہیں, آپ نے جتنے ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق, یہی رہا ہے ازل سے قلم گنوں کا طریق. جو کچھ ہو جائے تم نے صدق کے مقال پہ قائم رہنا ہے. مسئلہ یہ ہے اگر ساری سوسائٹی ہی اس کو چھوڑ دے تو آپ تصور کریں انسان اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق رہ جائے گا. ویلیوز تو برباد ہو جائیں گے. ایک ویسے مفکر ہے سبحان وہ کہتا ہے مجھے سچ بولنا ہے. کیوں سچ بولنا ہے؟ بھائی جب میں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اس کا مطلب یہ کہ میں جس سے جھوٹ بول رہا ہوں اس کو یہ حق دے رہا ہوں وہ میرے ساتھ جھوٹ بولے. جب سارے لوگ اس طرح شروع ہو جائیں تو سوسائٹی تو تباہ برباد ہو جائے گی. جب میں رزق حرام کھا رہا ہوں, کرپشن کر رہا ہوں, اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے جس کے ساتھ میں کرپشن کر رہا ہوں اس کو میں یہ حق دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بھی کرپشن کرو. ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میرا اپنے لیے اور معیار ہو دوسرے کی اور معیار ہو. جب اسی کو ہمیں رویہ بنا دیں, ایک سوشل بیہیویئر بنا لیں تو سوسائٹی کہاں تک پہنچے گی؟ تو سوسائٹی میں کسی نے تو معیار کو قائم کرنا ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیول پہ آنا ہے جہاں تعبیر موجود, جہاں آپ نے چاہے کتنی مشکل حالات کیوں نہ ہوں آپ نے رزق حلال اور صدق کے مقال پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, تاکہ یہ سوسائٹی کسی سطح پر تو انسانی سوسائٹی ہو, کسی سطح پر تو انسانی معاشرہ ہو, کہیں تو ویلیوز ایکسٹینڈڈ کے طور پہ ایگزسٹ کرتی ہوں جس کو دیکھ کے معاشرہ آگے چل سکے. اب آپ دیکھیں علامہ اس کی پھر آگے مثال لے کے آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ تمہیں بندہ مومن کی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی. فرماتے ہیں میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں, سر از اسرار دی بر گوئے مت داستان از مظفر گوئے مت. بلکہ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ در رہے دی سخت چوبل ماس جی دل بحق بر بن و بے وسواس جی. رائے حق میں صدق کے مقال اختیار کرنے کے معاملے میں, رزق حلال اختیار کرنے کے معاملے میں الماس ہیرے کی طرح سخت ہو جاؤ جو کبھی نہیں ٹوٹتا, اور بے وسواس ہو جاؤ, ہر طرح کی خوف کو نکال کے پھینک دو. کیسے؟ فرماتے ہیں میں سلطان مظفر کی زندگی سے ایک مثال دیتا ہوں. آگے پھر پورے بارے میں سلطان مظفر کی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ریاست گجرات کے جب تھی تو اس میں بیگرا خاندان حکمران تھا. اس خاندان میں
وہ اچھا گزرا سلطان مظفر، اور اس کا بڑا اچھا لشکر تھا، بہت وہ جنگجو قسم کا حکمران تھا. تو علامہ کہتے ہیں کہ اس کو گھوڑوں سے بڑا پیار تھا، اس نے بہت اعلیٰ نسل کے گھوڑے پال رکھے تھے. ان میں سے بھی جس گھوڑا کو وہ اپنی ذاتی سواری کے استعمال کرتا تھا اس سے اسے بہت لگت، وہ بیمار ہو گیا. اب اس کا بڑا علاج کیا گیا، لیکن وہ گھوڑا صحت یاب نہ ہو سکا، تاکہ ایک بہت ماہر بیٹار کو، یعنی ماہر حیوانوں کا جو ہے علاج کرنے والا، اس کو بلایا گیا طبیب کو. جب اس نے اس گھوڑے کا علاج کیا تو گھوڑا تندرست ہو گیا. جب گھوڑا بادشاہ کے پاس پیش کیا گیا کہ گھوڑا درست ہو گیا جس پہ آپ سواری کرتے ہیں، تو بادشاہ حیران ہوا کہ کس سلطان مظفر کہ کس طرح سے یہ گھوڑا صحت یاب ہوا. اس پہ تو بڑی محنت کی گئی، اس کی بیماری جا نہیں رہی. پتہ چلا جو دوا استعمال کروائی گئی اس میں شراب شامل تھی. جب سلطان کو اس بات کا پتہ چلا کہ گھوڑے کو صحت یابی جس دوا سے ملی اس میں شراب شامل ہے، تو بادشاہ نے کہا اب میں اس گھوڑے کو سواری نہیں کروں گا، کیونکہ اس کا جزو بدن وہ شے بن چکی ہے جسے میرے اللہ اور میرے رسول کی شریعت روا نہیں رکھتی، جائز قرار نہیں دیتی. تو علامہ کہتے ہیں اب ترجیحات دیکھیں کہ جو اہل حق ہیں ان کی ترجیحات کیا ہیں. شاہ حق دین دیگر آن یکرا نحاس شرع و شرع تقوی اس طریقے موجوداست ہے ترا بخشت خدا کر وہ جگر آتے مرد مسلمان نگر. کہ اس شاہ حق دین ہے، اس کے بعد اس گھوڑے کی سواری نہیں کی. وجہ کیا ہے کہ شاہ تقوی اس طریقے موجوداست، کہ جو متقین ہیں ان کا راستہ وہ ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کا راستہ ہو ہے. عام لوگ رخصت کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن متقین رخصت کا راستہ اختیار نہیں کرتے. وہ اسٹرکٹلی اللہ اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرتے ہیں. اور علامہ یہاں فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس قلب و جگر ہے، قلب و نظر ہے، تو دیکھ اہل حق نے کس طرح احکام الہی کی اتباع کی ہے. اور ناظرین گرامی مسئلہ یہ ہے کہ سارے کا سارا کمال اس چیز کے اندر ہے کہ آپ احکام الہی کی پیروی میں کتنے اسٹرکٹ ہیں. تائید الہی، بقا، ابدیت اس چیز کے ساتھ منسلک ہے کہ جتنا آپ حق کے احکام پہ کمپرومائز نہیں کرتے اتنا تاریخ آپ کی بقا پہ کمپرومائز نہیں کرتی. جب آپ حق کے احکام پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کے احکام پہ کمپرومائز کرنے والوں کا مقدر تاریخ کے پورے جان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اگر ہم اپنی تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں ایسی دوسری مثال مل جاتی ہیں. امام احمد بن حنبل کے بارے میں ہے کہ آپ کو بڑے عہدے پیش کیے گئے، قضاء کے عہدے، اس زمانے کی چیف جسٹس کے عہدے، تو آپ نے قبول نہیں فرمائے. حتیٰ کہ آپ کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ، شاید ان کا اسم گرامی تھا، ان کو جب عہدہ پیش کیا گیا تو انہوں نے عہدہ قبول کر لیا. جب حضرت امام کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا جج ہو گیا تو آپ نے فرمایا اس کے میرے معاملات کو الگ کر دو، کیونکہ اب اس کی کمائی پہ مجھے شبہ ہے، اس کی آمدنی پہ مجھے شبہ ہے. اس کے گھر سے کوئی چیز ہمارے گھر میں نہ آئے، کیونکہ اس کے رزق کو اپنے آئیڈیل حلال رزق نہیں سمجھتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے کے گھر سے کچھ کھانا آیا. جب ان کے گھر آیا تو انہوں نے دیکھا، فرمایا یہ ہمارے گھر کا تو کھانا نہیں، کہاں سے آیا؟ پتہ چلا کہ ان کے بیٹے کے گھر سے. فرمایا میں نے کہا تھا کہ بیٹے کے گھر کا کوئی کھانا ہمارے گھر میں استعمال نہ، اس کو دریا دریا میں پھینک دیا. دریا دریا میں پھینک دیا. بعد میں ذہن میں آیا دریا دریا میں کھانا تو پھینک دیا، پتہ نہیں کس مچھلی نے کھایا ہو. ساری زندگی دریا دریا کی مچھلی استعمال نہیں کی. یعنی ایسی احتیاط ہمارے. اب آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ جنازے میں تشریف لے گئے ایک شخص کے، تو دھوپ تھی تو لوگ کھڑے تھے سائے میں، تو ایک دیوار کا سایہ تھا اور آپ دھوپ میں کھڑے تھے. کسی نے کہا آپ بھی دیوار کے سائے میں آئے. فرمایا میں اس دیوار کے سائے میں نہیں کھڑا ہو سکتا. وجہ یہ ہے کہ جس شخص کا یہ گھر ہے اس نے مجھ سے کچھ پیسے اگار لیے ہیں. ایسا نہ ہو کہ میرا دیوار کے سائے میں کھڑا ہونا یہی اس کے مکان سے اس طرح نفع لینا اس قرض کے سود کے ذمہ میں آ گئے. آپ تصور کریں کہ احتیاط کا کیا عالم ہے. ایسی بیسوں مثالیں آپ کو ملیں گی. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا، ایک خاتون آئی اور اس نے کہا حضرت میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا. فرمایا کیا؟ اس خاتون نے کہا حضرت میں رات کو کچھ کام کرتی ہوں، کچھ مصروفیت ہوتی ہے، کچھ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے تو روشنی نہیں ہوتی. تو جس وقت بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے تو ان کے مشعلوں کی روشنی ہمارے گھر تک پہنچتی ہے کافی دیر تک. کیا میں اس میں پڑھ لکھ سکتی ہوں، کام کر سکتی ہوں؟ بڑے حیران. میں خاتون تم ہو کون؟ اس نے کہا جی میں بشر حافی کی بہن. فرمایا اوروں کے لیے جائز ہے تمہارے لیے ناجائز ہے، تم نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیوں وہ لوگ جن سے تقوی معیار پاتا ہے. تو یہ جو معیارات ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی سوسائٹی کے روح ہوتے ہیں. ان کے کردار کی طاقت سے بقیہ معاشرے کے کردار کو زندگی ملتی رہتی ہے. اس کی مثال ایسا سمجھے جس طرح درخت اگے ہوتے ہیں اور ان کے نیچے پانی بہ رہا ہوتا ہے، کسی کو نظر نہیں آتا، لیکن اس نہ نظر آنے والے بہتے ہوئے پانی کی وجہ سے وہ درخت اور تازہ ہوتے ہیں. اب قرآن مجید کو دیکھیں تو جہاں جنت کا ذکر آیا ہے، شاید ایک آدھ مقام ہو اکثر مقامات پہ آپ کو ایک چیز کا ذکر ضرور ملے گا. ساتھ تجری من تحتہا الانہار، کہ ان
ان جنتوں میں ان کے نیچے پانی بہ رہا ہے، نہر بہ رہی ہے۔ اب اس کا ذکر بار بار کیوں کیا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ بہتا پانی موجود حسن کی بقا کی بنیاد ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب قرآن یہ دے رہا ہے، ایسے بھی دے رہا ہے کہ جنتیں بقا اور دوام اور ابدیت رکھتی ہیں، ان پہ کبھی خزاں نہیں آئے گی، کیونکہ ان کے نیچے بہنے والا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا۔ جو اہل حق ہوتے ہیں، جن کے بارے میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں حکم دشوارہ قندیل مجو جز بقل بخیش قندیل مجو، کہ جن لوگوں کا کردار اس طرح کا ہوتا ہے، یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر اخلاقیات کی تجری میں تخت الانہار ہوتے ہیں، اخلاقی قدروں کے وہ بہتا وہ پانی ہوتے ہیں جس سے بقیہ سوسائٹی کو انسپائریشن ملتی رہتی ہے۔ وہ برائی پہ بھی رہتے ہیں، ان کو دیکھ کے پھر نیکی پہ آتے ہیں، برائی پہ رہتے ہیں پھر نیکی پہ آتے ہیں، ایک آسیلیشن پروسیس چلتا رہتا ہے، اور سوسائٹی افراد و تفریق کا شکار ہوتے ہوئے بھی جو اعلیٰ انسانی اقدار کو لے کے چلتی رہتی ہے۔ لیکن جب سارا معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے تو حاضرین گرامی، ناظرین کرام، اس کا مستقبل کیا ہے؟ اس کا مستقبل پورے کے پورے نظام کائنات کرتا ہے اور بالا ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے قیامت اس دن آئے گی جس دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ مغرب سے طلوع اس لیے ہوگا کہ ساری ویلیوز ہی ڈوب گئی، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، سارا انسانی معاشرہ تباہی اور بربادی سے دوچار ہو گیا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں بچا جس کی ویلیوز کو انسانی ویلیوز کہا جا سکے اور جو بقیہ معاشرے کی تاریکی کو روشنی بدلنے کی شکل رکھتا ہو۔ تو علامہ اس طرف لا رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اپنے اندر ڈر رہے حق سخت چو الماس، ہیرے ایسی سختی پیدا کرنی ہے حق پر چلنے کے لیے، اور اپنے آپ کو آئیڈیل بنانا ہے، اپنے آپ کو ویلیوز کا مظہر بنانا ہے، جس کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ حقیقی انسانی معاشرہ بن سکے، حقیقی انسانی معاشرہ۔ اب اس بند سے جب ہم آگے چلتے ہیں، پھر اس بات کو میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہر بند کے اندر ایک مرکزی شعر ہے، تو اس بند کا جو مرکزی شعر ہے وہ کیا ہے؟ سر دی صدق مقال عقل حلال خلوت و جلوت تماشا جمال۔ تو یہ جو بند ہے، یہ مرکزی، یہ جو شعر ہے کہ دین کا راز کیا ہے؟ صدق مقال ہے، عقل حلال ہے، اور یہ جو مرد مومن ہوتا ہے جب وہ صدق مقال اور عقل حلال کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، تماشا جمال میں رہتا ہے، ذات حق کی حضوری میں رہتا ہے۔ اب اس شعر سے دو مفہوم سامنے آئے، پہلا یہ کہ صدق مقال اور عقل حلال ہی ہمیں، چاہے ہم تنہائی میں ہوں کہ انجمن میں ہوں، قربت حق سے آشنا رکھتا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ صدق مقال اور عقل حلال کو اختیار کرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم حق کی حضوری میں ہوں، حق کی قربت میں ہوں، کیونکہ حق کی قربت ہی ہمیں وہ طاقت دے سکتی ہے، وہ حوصلہ دے سکتی ہے کہ ہم حق کے احکام کی پیروی کو اپنی زندگی کی ترجیح اولا بنائیں۔ اور اس کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ صدق مقال سے ہوگا، رزق حلال سے ہوگا۔ یہ بات یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، اور آپ دیکھو اس کے بعد جو 10واں بند ہے اس میں علامہ اس بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نوجوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ دی سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق و آغازش ادب۔ فرماتے ہیں دین صرف ایک چیز کا نام ہے کہ انسان طلب ہے، انسان کی آرزو کا چراغ زندہ رہے، آرزو کا چراغ انسان کے قلب کے اندر جلتا رہے۔ کس کی آرزو کا؟ کس کی طرف کا؟ ان الی ربک المنتہی۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ بندہ مومن کی آخری منزل کیا ہے؟ علامہ نے بڑے پیارے انداز سے سایہ مبارکہ کو یوں بیان کر دیا، شعلہ در پیار مشرق کے اندر، شعلہ در گیر زد بر خسو خاشاک من مرشد رومی کے گفت منزل ماں کی دیا است۔ جب میرے مرشد رومی نے مجھے یہ نقطہ بتایا کہ تیری منزل ذات حق ہے، تو میرے معمولی خواہشات اور تمناؤں کی خس و خاشات جل کے خاکستر ہو گئے، اور میرے سامنے صرف ایک منزل رہ گئی، کیا؟ ان الی ربک المنتہی، کہ تیری آخری منزل ذات حق تک پہنچنا ہے، ذات حق کو پانا ہے۔ یہ طلب جو ہے بندہ مومن کے اندر زندہ رہے، موجود رہے، انسان جو کچھ بھی کرے اس طلب کو پانے کے لیے کرے۔ یعنی اگر انسان اس کو اپنی روش بنا لے تو بندہ مومن کی پوری زندگی مسجد میں ہے کہ دفتر میں ہے، خلوت میں ہے کہ جلوت میں ہے، خاندان میں ہے کہ درسگاہ ہے، راہ و راستے میں ہے، منظر پہ ہے، جس صورت میں ہے اس کی پوری زندگی پر عبادت کاؤنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ کا احکام الہی کی پیروی میں کر رہا ہے، اس سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے کر رہا ہے جو مقصود خداوند ہے، جو مقصود مصطفیٰ ہے، اس معاشرے کو عملی شکل میں قابل مشاہدہ بنانے کے لیے، موجود دنیا میں موجود کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ جواب جو ہے بندہ مومن کے اندر ہر وقت چلتے رہنا چاہیے۔ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انتہائش
عشق و آغاز ادب، اس کی ابتدا وہ ادب سے ہوتی ہے اور اس کا انتہا عشق ہے. گویا عشق کا آغاز ادب سے ہوتا ہے. دور بیٹھا غبار بھی سے عشق کے لیے ادب نہیں آتا. ادب کے بغیر عشق کا دعویٰ ایسے ہی ہے جیسے عمل کے بغیر قول، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو عشق اور ادب دونوں جڑے ہوئی چیزیں ہیں. علامہ فرماتے بندہ مومن کی زندگی کا آغاز ادب سے ہوتا ہے اور یہ ادب بڑھتے 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 محبتوں کے مدارج سے گزرتے گزرتے درجہ عشق پہ جا پہنچتا ہے. تو فرماتے ہیں آبروئے گل ز رنگ و بوئے روست، بے ادب بے رنگ و بو بے آبروست. گل کی آبرو کس کے ساتھ ہے؟ اس کے رنگ کے ساتھ، اس کی خوشبو کے ساتھ. یعنی جو بندہ مومن ہے اس کا رنگ ہو، یعنی اس کی آبرو ادب ہے. جب وہ بے ادب ہوتا ہے تو وہ بے رنگ ہوتا ہے، بے بو ہوتا ہے، گویا بے آبرو ہوتا ہے. اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ہستی نہیں ہوتی. پھر آپ اپنے درد دل کو بیان کرتے ہیں. ہمارے نوجوان راچوگین بے ادب روز من تاریخ نی کر شب. آج کے نوجوان کو جب میں دیکھتا ہوں کہ وہ بے ادب ہے تو میرے دل میں وہ تاریخی چھا جاتی ہے جو راتوں پہ غالب ہوتی ہے. تب بتا دا سین افزائد مرا یاد عہد مصطفیٰ آئد مرا. مجھے حضور کا زمانہ یاد آنے لگتا ہے اور حضور کے زمانے سے میرا دل نور سے بھر جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اس زمانے میں گم کر دیتا ہوں، حضور کے زمانے میں گم کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ وہی زمانہ ہے جو ہمارے لیے آئیڈیل زمانہ ہے. پھر فرماتے ہیں سطر زن یز، اب ادب کیا ہے؟ فرماتے ہیں سطر زن یز زوج یا عاقل عہد، سطر مردان حفظ خیش از یار بد. عورت کا ادب سطر کیا ہے؟ عورت کا سطر یا تو اس کا شوہر ہے یا قبر ہے، یعنی اسے با پردہ ہونا چاہیے. اور مردوں کا سطر کیا ہے؟ مردوں کا سطر یہ کہ وہ اپنے آپ کو بری صحبت سے بچا کے رکھیں، اپنے آپ کو اچھی صحبت میں رکھیں، اپنی حفاظت کریں، جیسے پہلے فرما چکے حفظ جہاں ہا ضبط نفس اندر شباب. پھر فرماتے ہیں حرف بد کا بر لب آورد الخطاس، کافر و مومن ہما خلق خداس، آدمیت احترام آدمی باخبر شو از مقام آدمی، بندہ عشق از خدا کی گیرت تری یہ شود بر کافر و مومن شفیع. اب اس کردار کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں. مرد مومن کا جو ادب ہے وہ کیا ہے؟ وہ صدر سے شروع ہوتا ہے. اس کا صدر کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو، مرد کا صدر کیا ہے؟ پردہ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو بری صحبت سے بچاتا ہے، بری باتوں سے بچاتا ہے. پھر ہمارے گھر سے بد بر لب آورد خطا سے نہیں، بری صحبت سے نہیں بچاتا بلکہ اس کی زبان بھی برے الفاظ سے پاکیزہ ہوتی ہے، بری باتوں سے، زر رساں باتوں سے پاکیزہ ہوتی ہے. اور اس میں بات ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے، جس کی زبان کی شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک اور اس میں بات ہے جس میں اشارہ ہوا المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدیہ، مسلمان وہ جس کے ہاتھوں اور زبان کی شر سے انسان محفوظ یا مومن کی کیفیت اٹھاتے. یعنی آدمیت کے لیے، انسانیت کے لیے، نسل آدم کے لیے آپ جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، وہ سراپا امن ہوتا ہے. وہی بات علامہ یہاں فرما رہے ہیں کہ کافر و مومن ہما خلق خدا است، کہ جو مومن ہے وہ سب کے لیے بندہ عشق از خدا گیرت تری یہ شبد بر کافر و مومن شدید المسلم من سارے بر میں لسانی یا نہیں، یعنی بندہ مومن کافر ہو یا مومن سب کے لیے سراپا شفقت اور سراپا رحمت ہوتا ہے. کیونکہ آدمیت ہے اس چیز کا نام کہ وہ احترام آدمیت کا حامل ہو، اس کے اندر آدمیت کے احترام کی بات. اور اب آپ دیکھیے قرآن مجید ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا سورہ بنی اسرائیل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تکریم عطا کی بنی آدم کو، آدم کی نسل کو عزت عطا کی. یہ نہیں فرمایا اہل ایمان کو عزت عطا کی، یعنی ہر وہ شخص نسل انسانی سے ہے اور اللہ کے نزدیک مکرم و محترم ہے، اور اس کی تکریم اور احترام کا لحاظ رکھنا سب سے پہلے اس کے اوپر فرض ہے جس کو یہ تعلیم دی گئی ہے، وہ بندہ مومن ہے. تو یہ مومن کا کردار ہے جو اس کو علامہ جہاں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی سارے اوصاف بندہ مومن کے کردار کا حصہ ہونے چاہیے. اس کے بعد اگلے بند میں جو 11واں بند ہے، ان چیزوں کو مزید آگے لے کے جا رہے ہیں. یعنی علامہ کا فوکس کیا ہے؟ جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں جو کریکٹر بنا رہے ہیں علامہ، اس کا فوکس ان ویلیوز پہ ہے جو قرآن و سنت سے، حضور کی تعلیم سے، حضور کے سیرت سے مل رہی ہیں. اور علامہ کا فوکس اس بات پہ ہے، علامہ کی جو زور اس بات پہ دے رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں ان ویلیوز کی قدر و قیمت ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے، ہماری اپنی جان سے بڑھ کے ہونی چاہیے، ہمارے تمام مفادات سے بڑھ کے ہونی چاہیے. اور ان ویلیوز پہ ہمیں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. صدق مقال پہ، عقل حلال پہ، احترام آدمیت پہ، شفقت بر انسانیت پہ، ادب پہ،
حفظ جان پہ، حفظ تن پہ، سطر پہ، حیا پہ. فرماتے ہیں یہ وہ ویلیوز ہیں جو الوہی ویلیوز ہیں، یہ آسمانی ویلیوز ہیں، یہ کسی مفکر کی، یہ زمینی ویلیوز نہیں ہیں، کسی انسان کی سوچ کے ارتقاء کا نتیجہ نہیں ہے. یہ وہ ویلیوز اقدار ہیں جو اللہ نے اتاری ہیں اپنے رسول کے ذریعے اور ہمیں عطا کی ہیں. ہمیں ان ویلیوز کو ترجیح اولا بنانا چاہیے. اب اسی چیز کو آگے لے کے چل رہے ہیں. گرچہ باشی اس خداوندان دل فقر لا اسقف مدے فرماتے ہیں اگر تو خداوندان دل میں سے بھی ہو جائے، یعنی ملین بلین ایکڑز کا مالک بھی ہو، بہت بڑا صاحب جائیداد بھی ہو، تب بھی فقر کو کبھی نہ چھوڑنا، فقر کو اختیار کرنا. فقر تمہارا وتیرہ حیات ہونا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سوز و خابیدہ در جانے تو ہس این کہن میں از نیاگانے تو ہس. جو سوچ ہے حق کو پانے کا سوچ وہ تیری جان کے اندر چھپا ہوا ہے، اور یہ وہ میں ہے جو تیرے اکابرین کا ورثہ ہے. اس میں کو تم نے لے کے چلنا ہے. اگر تو اپنی جان کو نہ چھپے ہوئے سوچ کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ فقر کے ذریعے سے ممکن ہے. تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اگر تو تن آسانیوں میں چلا گیا، ایک تعیشات میں چلا گیا، تو وہ سوچ تباہ و برباد ہو جائے گا اور تیری دولت تجھ سے چھن جائے گی. یہ اپنی دولت ہے جس سے تیرے ساتھ رہنا ہے، اور جس دولت میں تم جاؤ یہ دولت یہی رہ جانے والی ہے. یہ کوئی پتہ نہیں اس دنیا میں بھی تیرا پورا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. فرماتے ہیں اس دولت کو اس دولت کے حاصل کرنے میں حائل نہ ہونے دینا، پردہ نہ بننے دینا، بلکہ تیری جان کے اندر، تیرے من کی گہرائیوں کے اندر اللہ نے اپنی طرف کا جو سوچ رکھا ہے، جو چراغ رکھا ہے، اس چراغ کو جو تیل روشن رکھتا ہے اس تیل کو کہتے ہیں فقر، اس ایندھن کو کہتے ہیں فقر. اس فقر کا نہ چھوڑنا، چاہے تو کتنا ہی بڑھ جائے دنیا کی مال و دولت اور متاع کا مالک ہی کیوں نہ ہو جائے. فرماتے ہیں در جہاں جو درد دل ساما مخا نعمت از حق خواہ و اسوتا مخا. دنیا میں جو چیز مانگنے کی اللہ سے وہ درد دل ہے، اللہ سے درد دل مان، کیونکہ یہ وہ دولت ہے جس کا بدل کوئی نہیں ہے. اور اگر کچھ سوال کر رہے تو حق سے کر، حکمان سے نہ کر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہے بسا مرد حق اندیش و بصیر نی شود از کثرت نعمت ذری. میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے دل دنیا کی نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے اندھے ہو گئے. یعنی وہ لوگ صاحبان درد و سوز تھے. فرماتے ہیں میرے مشاہدے میں ہے، میں دیکھ چکا ہوں، لیکن جب وہ دنیا کے مال و متاع کی کثرت ان کے پاس آئی، جب وہ دنیا کی مال و متاع میں الجھ گئے، دنیا کی مال و متاع کو انہوں نے اپنے حواس پہ طاری کر لیا، اس کو ترجیح اولا بنا لیا، تو وہ جو ان کے دل کی روشنی تھی وہ چلی گئی اور وہ دل کی روشنی سے محروم ہو گئے. فرماتے ہیں کثرت نعمت گداز از دل برد نازنی عارض نیاز از دل برد. فرماتے ہیں جب نعمتوں کی کثرت ہو جائے تو دل میں سے سوچ چلا جاتا ہے، دل میں ناز آ جاتا ہے، نیاز چلا جاتا ہے، مطلب غرور آ جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ کا عجز و انکسار جو ہے وہ انسان کی زندگی سے رخصت ہو جاتا ہے. اب کمال بات ہے. فرماتے ہیں سوال ہاں اندر جہاں کر دیدہ ہم نم و چشم من اما کم دیدہ ہم. فرماتے ہیں میں نے زندگی دنیا میں گھومنے میں اور دنیا کے بڑے بڑے لوگوں سے ملنے میں گزاری ہے. مال و دولت کے حاملین کی آنکھوں میں نمی میں نے بہت کم دیکھی ہے. کیوں؟ مال و دولت کی کثرت دل کے آئینے کو اندھا کر دیتی ہے، دل سے سوچ کو چھین لیتی ہے. اے نوجوان مسلم، یہ ابدی دولت ہے، اس دولت کو تم نے نہیں چھوڑنا. یہ دولت تجھے دنیا اور آخرت کی معراجوں سے آشنا کرے گی. یہ دولت تیرے سامنے کی دیواروں کو دروازہ بنا دے گی. یہ دولت تیرے ناممکنات کو ممکنات میں بدلے گی. لیکن دنیا کی دولت، اس سے تیری زندگی کا معیار بہت گر جائے گا، تیری ترجیحات بہت چھوٹی ہو جائیں گی، اور تو حق کی نگاہوں میں ہی نہیں تاریخ کے صفحات میں بھی بہت آخر میں جا کے جگہ پائے گا. لہذا اس سبق کو مت بھولنا کہ دنیا کی کثرت تجھے کہیں تیرے دل کے درد و سوز سے، دل کی روشنی سے محروم نہ کرتے. فرماتے ہیں من فدا یہاں کے درویشان عزیز وائے یہاں کی وز خدا بیگان عزیز. اس نوجوان کو میں قربان جاؤں جس نے درویشی کو نہیں چھوڑا، اور افسوس اس شخص کو جس کی زندگی خدا سے بیگانہ رہ کے گزاری. گویا اس نے اپنے مرکز کو بلا دیا، گویا اس نے اپنی وصل کو بلا دیا. جو درخت اپنی جڑوں سے بیگانہ ہو جائے اس کا کیا مستقبل؟ جو عمارت اپنی بنیادوں سے بیگانہ ہو جائے وہ عمارت جائے مقام نہیں رہتی، قبر بن جاتی ہے، وہ مردوں کی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ عمارت قبروں کی طرح ڈھیر پڑتی ہے. تو علامہ فرماتے ہیں
من فدایاں کے درویشان عزیز، تجھے یہ درویشی اور یہ فقر نہیں چھوڑنا۔ فقر کیا ہے؟ فقر اس چیز کا نام ہے، اس پورے بند کو اگر آپ دیکھیں کہ انسان دنیا کی کثرت ہو یا قلت اسے اپنی طبیعت پہ غالب بنانے دے، اپنے درد و سوز کیا؟ حق کو پانے کا، حق کی طلب کا جو چراغ ہے اس پہ غالب بنا دے، دنیا کو حق تک پہنچنے کا ایک وسیلہ سمجھے، ایک ذریعہ سمجھے، ایک سیڑھی سمجھے، ایک سورس سمجھے، ایک میڈیم سمجھے، جس کو استعمال کر کے وہ حق تک پہنچنے کے لیے اپنی راستوں کو آسان کر سکتا ہے، اس کو منزل نہ سمجھے، حق کو چھوڑ کے اس میں نہ الجھ جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کے دل کا آئینہ اندھا ہو جائے۔ فرماتے ہیں اے نوجوان تجھے میں نے بڑا سبق دے دیا ہے کہ درد و سوز کو تلاش کر، ذوق و شوق کو تلاش کر، حق کو ترجیح بنا، اب یہ تجھے ملے گا کہاں سے؟ اب اگلا جو بند ہے اس کا جواب ہے، فرماتے ہیں در مسلمانہ مجموعہ ذوق و شوق یقین لب گبو ذوق و شوق۔ اے نوجوان یہ جس جنس سے گرام آیا، جس جنس سے بے بہاؤ کم یاب کی طرف میں نے تمہارے سامنے اشارہ کیا ہے، اسے آج کے مسلمانوں میں تلاش نہ کر۔ آج کے مسلمانوں کے دل، آج کے مسلمانوں کا باطن، آج کے مسلمانوں کے ذخیرے اس جنس سے نایاب سے خالی ہیں۔ حالت یہ ہے عالماں از علم قرآن بے نیاز، صوفیاں درندہ گرگ و رو دراز۔ عالموں کو دیکھیں تو انہیں قرآن کی حقیقت کا نہیں پتا، انہیں اپنے قصے کہانیوں سے، اپنی علمی وجاہتوں کو قائم کرنے سے، اپنے علمی شناختوں کو ڈیولپ کرنے سے اور اپنے گروندوں کو بنانے اور ان کی بقا کے لیے لڑنے سے فرصت نہیں ہے۔ صوفیاء کو دیکھیں تو وہ کیا کہیں، ان کے بارے میں علامہ نے بڑا عجیب لفظ استعمال کرا ہے، وہ درندہ گرگ اور منہ دراز۔ گرگ کہتے ہیں بھیڑیے کو، یعنی ان کی نظر سوائے الا ماشاء اللہ استثناء اپنی جگہ پہ ہے، فرماتے ہیں اکثریت ایسی ہے کہ ان کی نظر صرف لوگوں کی جیلوں پہ ہے، جس طرح بھیڑیا ہمیشہ اپنی شکار پہ نظر رکھے ہوتا ہے۔ منہ دراز، بال بڑے کیے انہوں نے، اور قلب کی دنیا اور دل کی دنیا ویران پڑی ہے، گرچہ اندر خان کہاں ہائے ہوس او جہاں مردے کے در کہ صحبہ در قدوس۔ فرماتے خانقاہوں میں ہا ہو کا شور تو بڑا ہے، لیکن وہ مرد نہیں ملتا جس کے پیمانے میں معرفت کی شراب کی ہو، پیمانے خالی ہیں اس کے۔ فرماتے ہم مسلمانہ فرنگی مار چشمہ کوثر بجوین انت اشراب، اور جو عام مسلمان ہیں پڑھے لکھے وہ مغربی تعلیمات کے ذریعے سے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ شراب سے آب کوثر ڈھونڈ رہے ہیں، شراب سے تو بھی عام پانی نہیں ملتا، آب کوثر کہاں ملے گا؟ وہ ایک علمی مغالطے میں ہیں، ان کو تربیت بھی ایسی دی گئی ہے کہ وہ مغرب کا علم صرف تن کی پرورش کرتا ہے، وہ من کا کے دینے کا نہ دعوے دار ہے نہ اس کے پاس من کی روشنی ہے۔ بے خبر اسر دی ان ہما اہل کی ان اہل کی ان ہما۔ فرماتا ہے یہ جتنے لوگ ہیں یہ سب کے سب صوفیاء ہوں گے، علماء الا ماشاء اللہ استثناء کے ساتھ، سب کے سب سر دین سے بے خبر اور اہل کی کا مطلب اہل کینہ ہے، انہوں نے کینوں اور عداوتوں کو پالنے کے علاوہ زندگی میں کیا کیا ہے؟ ان کے پاس آپ کو وہ محبت، وہ شفقت، وہ معرفت نہیں ملے گی جس کا تذکرہ میں مسلسل آپ کے سامنے کرتا چلا رہا ہوں۔ خیر خوبی برخواس آمد حرام، کمال بات علامہ نے کہی ہے، بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ یہ پورا جو بند ہے اس کا حاصل یہ شعر ہے۔ فرماتے ہیں خیر خوبی برخواس آمد حرام، دیدہ ام صدق و صفا در عوام۔ فرماتے ہیں یہ جو صفات ہیں خیر و خوبی اور اخلاص کی خواص میں نظر نہیں آتی، چاہے علماء ہوں یا صوفیاء یا بڑے بڑے لکھے شخص۔ میں نے اگر خیر و خوبی اور اخلاص دیکھے تو صرف عوام میں دیکھی ہے، اور آج دیکھیں آج بھی یہ صورتحال ہے کہ جتنی دینی حمیت، دینی غیرت عوام کے اندر ہے خواص میں نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ خواص نے دینی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ اسی وقت کیا ہے جب عوام کی دینی حمیت اور غیرت دیکھنے کے بعد وہ مجبور ہو گئے اور ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا۔ سو دے ڈیڈ اٹ، وہی بات علامہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر وہ جوہر اب بھی موجود ہے، کیونکہ اس کے بعد فرماتے ہیں اہل دین باز ناز اہل کی ہم نشین حق بجو باغو نشین۔ فرماتے ہیں اہل دین اور اہل دین کو الگ الگ کر لے، چشم بصیرت پیدا کر، پہچان کہ اہل دین کون ہیں اور اہل کینہ کون ہیں، جو اہل حق ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر اہل کی سے اپنے آپ کو الگ رکھ، تاکہ تیرا وقت برباد نہ ہو، تیری شخصیت برباد نہ ہو، تیرا فہم برباد نہ ہو، تیرا مزاج برباد نہ ہو، کیونکہ صحبت کا انسان بے اثر ہوتا ہے۔ تو صحبت کس کی اختیار کر؟ اہل حق کی اختیار کر، اہل دین کی اختیار کر۔ اب اہل دین کی طرف آتا ہے، مرد حق کی طرف آ رہا ہے۔ اب یہ آخری بند ہے جس میں مرد حق کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں مرد حق کیا ہے، جس کی صحبت کی میں تمہیں بات سنا رہا ہوں۔ مرد حق آسمان کا چنگر
حیض میں شہر و دشت غرب و شر. فرماتے ہیں مرد حق جو ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے آسمان سے اتری ہوئی نعمت ہو. اس کی مثال بجلی کی سی ہے. جب وہ گرتی ہے تو چاہے شہروں پہ گرے یا بیابانوں میں گرے، جو چیز اس کے سامنے آتی ہے، جو فالتو چیز اس کے سامنے آتی ہے وہ جا کے خاکستر ہو جاتی ہے. مرد حق کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ باطل کو اس طرح جلا کے خاکستر کر دیتا ہے جس طرح آسمان سے گرنے والی بجلی اس کو خاکستر کر کے دیکھا، خاشاک کو جلا کے رکھ دیتی ہے. تو مرد حق کہ ماں ہنوز اندر ظلام کائنات، وہ شریک اہتمام کائنات فرماتے ہیں ہمارے اور مرد حق کا فرق یہ ہے کہ ہم ابھی بھی کائنات کے اندھیروں میں کھوئے ہوئے ہیں اور مرد حق اس کائنات کے اہتمام میں شریک ہے. اب کتنی بڑی بات ہے. اسی بات کو علامہ ریکنسٹرکشن میں کہا ہے کہ جب بندہ اپنی خودی کو ڈیولپ کرتا ہے تو ایسے اسٹیٹس پہ جا پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کا کوئی ورکر بن جاتا ہے. یعنی ذات حق کا کوئی ورکر بن جاتا ہے، اللہ اس کو وہ منصب عطا کرتا ہے. اب ذرا حدیث قرب نوافل کو دیکھیں. آپ سے ارشاد فرمایا بندہ حق جب حدیث قدسی ہے کثرت نوافل کے ذریعے سے اللہ کی قربت میں جاتا ہے تو اللہ اس کو اس قربت پہ آشنا کرتا ہے. شاید ہوتا ہے کہ اللہ پھر اس کا اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کی وہ قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. یعنی بندہ حق صفات الہیہ کا ایسا مظفر بنتا ہے، میڈیم ہوتا ہے لیکن جو رہ جاتا ہے، لیکن اس کے ذریعے سے ایکسرسائز ول آف اللہ ہو رہی ہوتی ہے، ڈیوائن ول اس کے ذریعے سے ایکسرسائز ہو رہی ہے، مشیت خداوند اس کے ذریعے سے روح عمل ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ وہ نقطہ ہے جس کو علامہ نے اپنی ریکنسٹرکشن میں بھی بیان کیا، مختلف جگہوں پہ بھی بیان کیا. یہاں نہیں فرما رہے ہیں کہ مرد حق ہے وہ شریک اہتمام کائنات ہوتا ہے. اس کا یہ منصب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس مقام سے فائز کرتا ہے. او کریم او مسیح او خلیل او محمد او کتاب او جبرائیل، یہ جو صفات عالیہ ہیں جن کا سبق سارے انبیاء دیتے رہے، جن کا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جو سبق جبریل لے کے آئے، جس سبق کا مظہر کتاب اللہ قرآن حکیم ہے، اس کا مظہر مرد حق ہوتا ہے. آفتاب کائنات اہل دل آج شوائے او حیات اہل دل، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ اہل دل کی کائنات کا سورج ہوتا ہے. اس سے اہل دل حیات پاتے ہیں، اس سے اہل دل زندگی پاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اس مرد حق کو پانا ذرا مشکل اس لیے ہے کہ حق چون بدن اسکا کے جہاں ارزاں شود مرد حق در ہیشتن پنہاں شود. جب بدن کہتے جہاں کے باعث بے قیمت ہو جاتا ہے، یعنی جب انسان کو شعور نہیں رہتا کہ جان کی قیمت بدن سے زیادہ ہے، روح کی ہستی بدن سے بالا تر ہے، روح کو ہمیں بدن سے بڑھ کے ترجیح دینی ہے، اہمیت دینی ہے. جب یہ شعور گم ہو جاتا ہے تو پھر مرد حق بھی عامت الناس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو جاتا ہے تاکہ اس کی بے قدری نہ ہو. لیکن فرماتے اس کے باوجود اس کی تلاش نہ چھوڑ، تو اس کی تلاش جاری رکھ، تو مگر ذوق طلب اسکاف نہ دے، گرچہ در کارے تو افتاد سر گر، اگرچہ تیرے راستے میں سینکڑوں رکاوٹیں ہیں لیکن حق کو تلاش کرنے کی جدوجہد نہ چھوڑ. جس بندہ کامل کے پاس یہ حق قابل مشاہدہ صورت میں موجود ہے اس کو ڈھونڈتا رہے، اس کو تلاش کرتا رہے. پھر بھی اگر مشکل ہو تو میں تمہیں ایک آسان راستہ بھی دیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں گرم یاد صحبت مرد خبیر از ابو جب آنچ من دارم بگیر. مرد خبیر یعنی اطلاع رکھنے والا مرد، جاننے والا بندہ، وہ مرد کامل جو صاحب علم ہے، صاحب معرفت ہے. تجھے نہ ملے پھر تو کیا کر؟ اس چیز کو پکڑ لے جو میں تیرے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میں نے اپنے آبا و اجداد سے پڑھ لی. اب یہاں بڑی قابل غور بات ہے، یہاں علامہ نے مرد خبیر کا لفظ استعمال کیا اور قرآن مجید سے محفوظ ہے. الرحمن فاسأل بہ خبیرا. رحمان کون ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ اس سے جا کے پوچھو جو مرد خبیر ہے، جو جاننے والا ہے. رحمان کی اطلاع کسی جاننے سے، کسی صاحب خبر سے جا کے پوچھو. وہی بات علامہ یہاں کہہ رہے ہیں مرد خبیر کو تلاش کرو. اگر تمہیں مرد خبیر نہ ملے تو جو میرے پاس ہے کس کو لے لے، اس سے بھی تجھے روشنی ملے گی. اور پھر کیا کہتا ہے پیر رومی راہ رفیع کے راہ ساز تا خدا بخشت تو سوز و گداز. اور پیر رومی کو اپنا رہنما بنا لے تاکہ اللہ تجھے اسی طرح سوز و گداز سے بھر دے جس طرح میں نے جب پیر رومی کو اپنا رہنما بنایا تو اللہ نے میرے سینے کو سوز و گداز سے من کی روشنی سے روشن کر دیا اور سوز و گداز کا مرکز و محور بنا دیا. کیوں پیر رومی کو رہنما بنایا جائے؟ فرماتے ہیں ذات رومی مغزرا دانت ز پوست پائے او محکم فتح در ہوئے دوست. رومی وہ شخص ہے جو اس بات کو جانتا ہے مغز کیا ہے اور چھلکا کیا ہے. اس نے اپنے آپ کو چھلکے میں نہیں الجھایا،
بلکہ وہ چلکی سے گزر کے مرز تک پہنچ گیا ہے، اصل تک پہنچ گیا ہے. اس کا پاؤں محبوب کی گلی میں بڑا محکم پڑا ہے. وہ متزلزل ہونے والا آدمی نہیں ہے. اس نے اپنے محبوب کی گلی میں ذات حق کی راہ میں جو قدم رکھا ہے وہ کیسے رکھا ہے؟ سورہ جن میں ارشاد ربانی ہے لولا واستقام والا طریقہ لاسقیناہم ماء غدقا. اگر یہ لوگ ایک راستے پہ چلتے ہوئے استقامت اختیار کر لیتے تو ہم انہیں ایسا سیراب کرتے کہ ان کی کوئی پیاس باقی نہ بچتی. آپ دیکھیں صاحب مبارکہ میں 3 چیزیں ہیں، استقامت، طریقت اور کرامت. 3 چیزوں کو بیان کر دیا. طریقت کو اختیار کرو، ایک راستے کو اختیار کرو اور اس کی استقامت اختیار کرو، تم صاحب کرامت بن جاؤ گے. تمہیں اللہ ایسی سیرابی سے آشنا کرے گا کہ کوئی پیاس تمہاری نہیں بچے گی. وہی بات علامہ کہہ رہے ہیں کہ رومی طریقت میں، رائے حق میں، پورے دوست میں، صاحب استقامت میں محکم کھڑا ہے. اور محکم کھڑے ہونے والے اسے تمہیں محکمی مل سکتی ہے. جو خود متزلزل ہیں، خود دلدل میں ہیں، جن کے اندر کا بھی شعور ہی ختم نہیں ہوا، ان کے اندر ہی ابھی بے چینی، اضطراب، گندگی ختم نہیں ہوئی، ان سے تمہیں استقامت، تمانیت، رائے حق کا وقار، رائے حق کا اطمینان اور رائے حق میں ڈٹ جانے کی دولت اور قوت کیسے مل سکتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ رومی ایک ایسا آدمی ہے جس کو ابھی تک لوگ نہیں سمجھ سکے. رقصتاً نظر تھے ہوا موختن چشم راو از رقص سے جان بردوختن. ان لوگوں نے رومی سے صرف رقص تن سمجھا ہے، رقص جان نہیں سمجھا. علامہ کا اشارہ اس کا ورلنگ درویش ہم جانتے ہیں سلسلہ مولویہ کے اندر ایک پوری روایت ہے جس کو شمل کی کتاب دیا ورلنگ درویش کہ وہ کرتے ہیں، رقص کرتے ہیں مولانا روم کے کلام پہ. تو اس کو اشارہ کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں اصل چیز مولانا روم کے کلام سے، ان کے پیغام سے رقص جان کو سمجھنا ہے، رقص تن تک رکنا نہیں ہے. لیکن اکثریت وہ ہیں جو صرف رقص تن تک ہیں، انہوں نے رقص جان تک نہیں آئے. کاش کیوں نہیں کچھ سمجھائے کہ رقص تن اور ہوتا ہے اور رقص جان اور ہوتا ہے. کیا رقص تن در گرد شارت خاک را، رقص جان پر ہم زند افلاک را. رقص تن سے صرف خاک اوپر نیچے ہوتی ہے، خاک بلند ہوتی ہے، مٹی میں تبدیلی آتی ہے. یہ زمین پہ آپ ناچ رہے ہوتے ہیں اس میں تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے. رقص جان سے نظام کائنات میں تبدیلی آتی ہے. رقص جان پر ہم زند افلاک را، وہ امور تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. فرماتا ہے علم و حکم از رقص جان آیت بدست، ہم زمین ہم آسمان آیت بدست. فرد از وے صاحب جذب قدیم، ملت از وے صاحب ملک عظیم. رقص جان مختن کارے دو غیر فقرا سوختن کارے دو. فرماتے ہیں کہ علم و حکمت رقص جان سے ملتا ہے. فرد اور ملت کا استحکام صاحب جذب سے ہوتا ہے، صاحب رقص جان سے ہوتا ہے، رقص تن سے نہیں ہوتا. اور رقص جان سیکھنا چھوٹی بات نہیں ہے. یہ غیر حق کو جلانے کے بعد ملتا ہے، اپنے آپ کو حق میں فنا کرنے کے بعد ملتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں تاج رقص نار حرص و غم سوزت جگر، جان برقص سے اندر نہ ہے گزر. فرماتے ہیں جب تک تیری جان حرص اور غم کا شکار رہے گی تمہارے اندر رقص جان پیدا نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں 2 باتیں ہیں، حرص اور غم. حرص کیا ہوتی ہے؟ انسان دنیا میں الجھا رہتا ہے. غم کیا ہوتا ہے؟ انسان کو ذات حق کے علاوہ دوسروں کی خوف میں مبتلا رکھتا ہے. فرماتے ہیں ان 2 چیزوں کو تو چھوڑ دے، حرص کو چھوڑ دے اور غم کو چھوڑ دے. طلب ذات حق کی رکھ، خوف ذات حق کا رکھ. سلطان امیر دنیا کے نقصانات، اندیشے، ان سب کو اپنی طبیعت سے اپنے دل سے اتار دے. یہ گرد ہے. جب تیرے دل پہ آنے سے حرص اور غم کی گرد اتر جائے گی تو پھر تیرے اندر وہ استعداد پیدا ہوگی کہ تو رقص تن سے گزر کے رقص جہاں تک آ سکے. اور فرماتے ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں حرص اور غم کو چھوڑ دے. زوف ایما است دلگیری است غم، نوجوانا نیمائے پیری است غم. حدیث مبارکہ ہے کہ غم آدھا بڑھاپا ہے. اس حدیث کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں تو یہ آپ سے حدیث نہیں پڑھی، الغم نصف الحرم ہے کہ جو غم ہوتا ہے وہ آدھا بڑھاپا ہے. اس کو ختم کر دے کیونکہ اس سے انسان کی جان میں کمزوری آتی ہے، انسان کے ایمان میں کمزوری آتی ہے. اور حرص کو بھی چھوڑنا ہے. حدیث مبارکہ ہے الحرص فقر حاضر. فرماتے ہیں نیشناسی حرص فقر حاضر است من غلام یہاں کی بات خود کاہر است. اس بات کو بھی یاد رکھ. آپ نے شاہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حرص جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آدھی غربت ہے، آدھی محتاجگی ہے. کیونکہ حرص کی وجہ سے تم ان مسائل کا اس وقت شکار ہو جاتے جب ابھی تمہیں وہ مسائل درپیش ہی نہیں ہے. لہذا آئیڈیل وہ ہے جو اپنے اوپر قاہر ہے، جو اپنے اوپر غلبہ رکھتا ہے. اگر آپ علامہ کی نظم شرح اسماء علی دیکھیں
اس میں جو علامہ نے بھوت راب کی وضاحت کی ہے اس میں یہی نقطہ بیان کیا ہے. بھوت راب کا مطلب کیا ہے کہ در آفاق کرتے بھوت راب بعض گردانت سے مغرب آفتاب. بھوت راب کا مطلب ہے اپنے اوپر غالب آ جانا, اپنے اوپر حکمران ہونا. یہاں وہ فرماتے ہو کہ وہ مرد قابل سخت تعریف ہے کہ پر خود قاہر است, کہ وہ حرص سے بھی نکل گیا اور غم سے بھی نکل گیا, اس سے آزاد ہو گیا. اب فرماتے ہیں اے مرا تسکین جان ناشکین, تو اگر از رقص سے جان گیری نصیب سر دل مصطفیٰ گوئیں ترا ہم بقبر اندر دعا گوئیں ترا. اے نوجوان میرے بیتاب دل کی تسکین تیرے ساتھ ہے, میری امیدیں تیرے ساتھ ہیں, میری امنگیں تیرے ساتھ ہیں, میرے خوابوں کی تعبیریں تیرے ساتھ ہیں. زندگی بھر جو پیغام میں نے دیا وہ تیرے لیے ہے, میری تسکین تیرے ساتھ ہے. میری دعا یہ ہے کہ تجھے رقص سے جان مل جائے, تو اپنی جان کے کمالات سے آگاہ ہو جائے. رقص سے تن کیا ہے؟ تن کے کمالات. اور رقص سے جان کیا ہے؟ من کے کمالات. انفس کی دنیا کی معراج, تو اس سے آشنا ہو جائے, تو اس سے آشنا ہو جائے تو تجھے سمجھ آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں تجھے سر دین مصطفیٰ بتا رہا ہوں, اور تو میرے دل کا چین ہے, اور تیرے ساتھ میری وابستگی کا عالم یہ ہے کہ ہم بقبر اندر دعا کو تھوڑا, میں قبر کے اندر ہوں لیکن تیرے لیے دعا کر رہا ہوں. تو آج کے نوجوان مسلم کے لیے آخری جو نظم کا مصرع ہے اور جاوید نامہ کا بھی آخری لائن ہے جاوید نامہ کی, پیغام یہ ہے کہ اللہ اس امت کے اس ملت کے نوجوانوں کے ساتھ وہ والہیت اور وہ وابستگی اور وہ محبت رکھتی ہیں کہ وہ قبر کے اندر اس زمین کے نیچے جا کر بھی آج کے نوجوان کو یاد رکھے ہوئے ہیں. ہم ابھی زمین کے اوپر ہیں, ہمیں اللہ کو نہیں